ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ ہے اور 7ویں صورت شریفہ سورۃ الاعراف کا یہ 16واں رکوع ہے جو 12 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں قریب قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ اور تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط سے اور پھلوں کی کمی سے، شاید وہ نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کرے۔ پھر جب آتے ان پر اچھے حالات تو کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا، اور اگر پہنچتی کوئی برائی، کوئی تکلیف تو بدشگونی لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان لوگوں سے جو ان کے ساتھی تھے۔ سنو، در حقیقت ان کی تقدیر اللہ کے قبضے میں ہے، اور لیکن اکثریت ان کی جانتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ چاہے جتنی بھی نشانیاں لائیں کہ ان کے ذریعے ہم پر اپنا جادو چلا سکیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔
پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی دل اور گھن کے کیڑے اور مینڈک اور خون، نشانیاں جدا جدا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا۔ وہ تھی ہی مجرم قوم۔ جب کبھی ان پر اور جب ان پر واقع ہوا ایک عذاب، انہوں نے کہا موسیٰ دعا کرو ہم سے، ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے بنیاد پر جو اس نے آپ سے کر رکھا ہے، اگر یہ دور کر دیا ہم سے تو ضرور ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اور جب ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب کو ایک مدت مقررہ تک جس تک انہیں پہنچنا تھا، وہ پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالتے تھے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ڈبو دیا ہم نے انہیں دریا میں، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ ان سے غفلت برت رہے تھے۔ اور پھر ہم نے وارث بنایا ایک ایسی قوم کو جسے دبا کر رکھا گیا تھا، کچل کے رکھا گیا تھا، اس ملک کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکتیں عطا فرمائی تھیں۔ اور پورا ہوا آپ کے رب کا فرمان بھلائی والا بنی اسرائیل پر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہلاک کر دیا ہم نے جو کچھ فرعون نے صناعی کی تھی اور اس کی قوم نے، اور جو وہ بلند و بالا چیزوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ پھر ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو دریا کے، اور پھر وہ پہنچے ایک ایسی قوم کے پاس جو بتوں کے سامنے پوجا پاٹ میں مصروف تھی۔ قوم کے لوگ بولے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو نا جیسا ان کا معبود ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ نے فرمایا بڑی جاہل قوم ہو تم، ارے بے شک یہ اس پر جھاڑو پھرنے والی ہے، برباد ہونے والا ہے یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا ہے، اور باطل ہے یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ نے فرمایا کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے سارے جہانوں پر، اور جب ہم نے تمہیں نجات دیا آل فرعون سے جو بہت ہی بری تکلیفیں پہنچا رہے تھے تمہیں، وہ قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ یہ ہے ان 12 آیات بینات کا ایسا ترجمہ جو میرے جیسا کم علم آدمی کر سکتا تھا۔ ہمارے جن ساتھیوں نے دوسرے ترجمے اور تفسیریں دیکھی ہوں گی، ہمارے علماء ربانی نے ایک سے ایک ترجمے کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اب وہ یہ رکوع جو ہے یہ درمیان میں، بلکہ اس کے پہلے کے جو مضامین ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اگر ان کو دہرائیں گے تو آج کے بہت سے مضامین رہ جائیں گے۔ 12 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ، آل فرعون کے ساتھ رب کائنات نے کیا کچھ معاملات فرمائے ان کو ایک ایک آیت میں الگ الگ بیان فرمایا ہے، لیکن ان کی جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں اور قرآن شریف کے دوسرے مقامات کی روشنی میں تو بات ایک نیا مضمون کھل کر آتا ہے۔ سنت الہی یہ ہے، سنت الہی جو قرآن جس کو بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اس نے تم کو عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں اپنے عذاب سے بچانے کے لیے اتنے سارے انتظامات فرمائے، تمہارے اپنے نفس کے اندر خیر اور شر کو پہچاننے کا جذبہ رکھا، اس کا علم عطا فرمایا، بلکہ لفظ جو قرآن نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے فجور کو، اس کی نافرمانی کو، اس کی فرما برداری کو اس کے اوپر الہام کر دیا گیا۔ لفظ الہام کا استعمال ایک بات، پھر تمہارا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے
حضرات انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا، پھر ان انبیاء پر اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ نبی انسان ہوتے ہیں، ان کی عمر ان کے مقابلے میں کتابوں کی عمر جو ہے وہ برسہ برس، جیسے جناب موسیٰ کو تورات عطا فرمائی گئی، جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں طلب کر لیے گئے اور تورات کے احکام باقی تھے انجیل کے آنے تک۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا، خاتم الرسل میں کی امت میں تمہیں پیدا فرمایا۔ ان کی 63 سال کی عمر مبارک کے بعد وہ تو اللہ کی بارگاہ میں واپس بلا لیے گئے، لیکن اس کے بعد جو کتاب انہیں عطا فرمائی وہ آج بھی اور قیامت تک ہے۔ یہ سارے غیبی انتظامات صرف اس لیے کیے گئے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سکے۔ اس لیے اس آیت میں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، وہ تو بڑا قدر فرمانے والا، سب کچھ جاننے۔ اس رکوع کی پہلی آیت شریفہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، قحطوں میں پکڑا اور پھلوں کی کمی سے، لعلہم یذکرون، یہ لو لعلہم یذکرون جو ہے اس پر آپ کے خادم نے یاد کیا تاکہ وہ نصیحت کریں، شاید اب بھی سمجھ جائیں، شاید اب بھی اللہ کی طرف پلٹ جائیں، شاید اب بھی اللہ کی نافرمانی سے وہ باز آ جائیں۔ اس لیے ہم نے ان پر یہ حالات ڈالے۔ اس اعتبار سے جو دنیا میں حالات آتے ہیں، دیکھیے سورہ روم کی وہ آیت شریفہ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین پر بھی اور سمندروں میں بھی، دریاؤں میں بھی، یہ توڑ پھوڑ، یہ فتنہ فساد، یہ سب کا سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، آدمیوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ہمارا مقصد لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ جائیں، ہماری طرف لوٹ جائیں۔ تو میرے بھائیو، حالات جب سخت آتے ہیں، ان سخت حالات کے پیچھے بھی اللہ عز و جل کی حکمت کام کرتی ہے کہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو ہٹائے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ آل فرعون، اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، میں نے بہت پہلے اس کے معنی آپ سے عرض کیا تھا، میرا جی چاہتا آج اور عرض کروں۔ ایک لفظ آیا آل فرعون، ہمارے یہاں لفظ آل جو ہے، آل ہم خاندان کے معنی میں لیتے ہیں، ہم خاندان جیسے آل اولاد انسان استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں قرآن شریف میں لفظ جو استعمال، آپ انداز فرمائیں، آل فرعون کہتے ہیں، فرعون کی آل، فرعون تو بے اولاد تھا، اس کو کہاں سے آل اولاد ہوگی؟ تو یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، وہ خاندان کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ ہم خیال لوگوں کو آل کہا جاتا ہے، جو ان کے خیال کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق یا ان کے ماننے والے، دوسرے الفاظ میں جو ان کے ماننے والے۔ تو یہاں آل فرعون سے مراد فرعون کے ماننے والے، آل فرعون سے مراد فرعون کا خاندان نہیں۔ آل، جب بھی آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں تو آل کا مطلب ہوتا ہے اس کے ماننے والے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف میں جو لفظ استعمال ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو بعض لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ آل محمد سے مراد خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بلکہ اس سے مراد اے اللہ درود بھیج، رحمت نازل فرما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آل محمد، اور وہ سب کے سب جو ان کے ماننے والے ہیں، تو الحمدللہ اس میں ہم اور آپ خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال ہے۔ درود شریف میں جو آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے خاندان کے لیے نہیں ہے، آل کا مطلب والے، ماننے والے۔ یہاں پر اس نے فرمایا کہ آل فرعون کو ہم نے سب سے پہلے ان کو قحطوں سے اور پھلوں کی کمی سے آزمایا، ان کے حالات ڈالے، لعلہم یذکرون، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ لوٹ آئیں، نصیحت حاصل کریں۔
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، مگر ان کا حال یہ ایسا کہ جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی، اچھے حالات آتے، تو وہ کہتے لَنَا هَٰذِهِ، ارے یہ تو ہم کو ملنا ہی تھا، ہمارا حق تھا، یہ جو ہوا ہونا ہی تھا یہ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ السَّيِّئَةُ، لیکن جب حالات بگڑتے، جب کوئی تکلیف آتی، يَطَّيَّرُ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ مردود بجائے اپنی بدعمالی کے اس کا ٹھیکرا پھوڑتے تھے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر اور ان کے ماننے والوں پر، اور یہ کہتے تھے یہ جو تکالیف آئی ہیں یہ اصل میں بدبختی ہے، یا جس کو بعض مفسرین نے لفظ استعمال کیا، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، یہ نحوست ہے ان کی اور ان کے ماننے والوں کی۔ اب لفظ استعمال ہوا طائر، طائر کہتے ہیں پرندوں کو، اس کے بعد الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ہو جاؤ در حقیقت ان کی قسمتیں اللہ کے قبضے قدرت۔ اب یہ طائرهم کہ تقدیر قسمت کیسے ترجمہ ہو جائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ قسمت کیا کہ یہ خیر اور شر، خیر اور شر یہ سب کا سب تقدیر کے اعتبار سے ہے، کسی کی نحوست، کسی کی بدشگونی شریعت اسلامی میں اس کو کوئی جگہ نہیں دی ہے۔ آپ انداز فرمائیں کہ عقیدہ توحید اور وہ اسلامی عقیدہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا اور جس کی تشریحات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو قرآن کی ایک آیت قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، نہیں یصیبنا، ہم پر کچھ نہیں پڑ سکتا۔ صابہ لفظ جو عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، پہنچنا، اس کا مطلب صرف ہوتا ہے پہنچنا۔ تو فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا، آپ یہ فرمائیے ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی کوئی چیز، الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، جو لکھ دیا ہمارے اللہ نے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ۔ وہ مولانا، وہ تو ہمارا کارساز ہے، وہ تو ہمارا مولا ہے، وہ تو ہمارا رب ہے، وہ تو ہمارا الہ ہے، وہ تو ہمارا مسجد، ہم تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سونپے ہوئے ہیں۔ وہ مولانا، وہ تو ہمارا مولا ہے، وہ جو کرے گا ہمارے لیے اس میں خیر ہوگا۔ ہم اپنے خیر اور شر کو کیا جانیں، ہمارے خیر اور شر کا مالک ہمارا اللہ ہے، اور جو وہ لکھے گا ہمارے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ بس وہ اللہ پر ہو۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں میرے بھائیوں ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کہ توحید حقیقی ایک مومن کو کتنا طاقتور، کتنا بہادر بنا دیتی ہے۔ ہمارے دین میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی لمحہ، کوئی دن تاریخ کسی چیز سے کچھ لینا نہیں، سب اللہ کی طرف سے ہے، اور فیصلہ مجھ پر میرے اللہ کا وہ نافذ ہوگا۔ کسی رمضان کے مہینے میں، رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک آدمی روزہ ترک کر دے بغیر کسی شرعی عذر کے، یہ اس کے اعمال کی خرابی ہے۔ اور کوئی شخص کسی ایسی جگہ جا کر جہاں پر عام طور سے برائیوں کا پورا ماحول بنا ہوا ہے، اور وہاں جا کے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی دین کی بات کو پہنچائے، اس جگہ کا کوئی اثر اس پر نہیں، یہ اس کی نیک عملی جو ہے اس کو فائدہ پہنچائے، کوئی دن کوئی تاریخ۔ ورنہ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا۔ یہ جو طیر، میں نے آپ کو اس کا مطلب پرندہ ہوتا ہے، پرندوں کے بیٹھنے سے وہ شگون لیتے تھے۔ جیسے وہ کوئی بات سوچ رہا ہے ایک آدمی بیٹھ کے، فلاں سفر پہ مجھے جانا ہے، میں جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ اب اتفاق یہ سوچ رہا ہے، سوچتے سوچتے ایک کوا آیا اور اس کے دائنی طرف سیدھے طرف بیٹھ گیا۔ ہاں،
اب لوگوں کو بتاتا پھرے گا، میں سوچ رہا تھا ایک پرندہ آیا اور وہ آ کے سیدھی طرف بیٹھ گیا، سیدھی طرف بیٹھا مطلب میرے سفر میں خیر، اور خدا وہ کوا ہے بیچارہ، اس کو کیا سمجھتا کہاں بیٹھنا، اچھا وہ اس کے سر پہ نہیں آگے بیٹھا، اب کبھی دائیں کے بدلے بائیں طرف بیٹھ گیا، نہیں جانا ہے سفر میں، کوا آ کے بائیں طرف بیٹھا تھا، یہ سفر اتنا مردود عقیدہ، اپنے خود اشرف المخلوقات پرندے کے اڑنے پر بیٹھنے پر یہ پورا ملک اپنی جس بات پر بہت ہی فخر کا اعلان کرتا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے سے بلی آڑی چلی جائے تو پورا ٹریفک جام ہے، آپ سمجھے؟ اور پھر یہی وہ ملک ہے جہاں پر علم نجوم کی بدترین شکل جو ہے وہ اس ملک میں پائی جاتی ہے، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے انسانی تقدیر جو ہے اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اس پوری کائنات کی، انسانوں کی نہیں، اس پوری کائنات کی تقدیر کو اس کی تخلیق فرمانے کے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی گئی وہ قلم، اور قلم کو فرمایا لکھ، عرض کیا کیا لکھوں میرے رب، فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے پوری کائنات میں وہ لکھ، اور پھر قلم نے 50,000 سال پہلے تقدیروں کو لکھا ہے، اس تقدیر کے ہم پابند ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے۔ کوئی ہمارا نقصان و فائدہ کر سکتا ہے؟ میرا رب اگر مجھے آباد کرنا چاہے تو کوئی مجھے برباد کر سکتا ہے؟ میرا رب اگر مجھے عزت دینا چاہے تو کوئی مجھے ذلیل کر سکتا ہے؟ ارے وہ خود ذلیل ہوگا جو ہم کو ذلیل کرنا چاہے گا، اگر رب نے ہم کو عزت دے دے تو کیسے کرتے ہیں؟ اس پختہ عقیدے کا حامل ایک مسلمان مرد اور عورت کہ میرا رب میری تقدیر کا مالک ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی تقدیر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگ جانتے نہیں۔ اب آگے فرمایا وقالوا مهما تعتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، ارے تم آپ کتنی بھی نشانیاں لاگے بتا دو، ہم ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اب رب تعالیٰ نے مسلسل عذابوں کا تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ پہلے اس آیت کا ترجمہ ایک بار ہو گیا، پھر اس کی تشریح اللہ نے یہ توفیق دی کرتی۔ فارسلنا علیہم الطوفان، یہ طوفان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان، والجراد، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، یہ بڑی بڑی ٹڈیاں ہوتی ہیں، اور وہ جب ان کا ہجوم چلتا ہے وہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں چلتی ہے، جب وہ چلتا ہے ان کا پورا گروپ جدھر سے گزرتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، جس کھیت پر یا جس پیداوار پر وہ حملہ آور ہو اس کو منٹوں میں چٹ کر جاتی ہے، آگے بڑھتی، یہ ہے جراد۔ فرمایا ہم نے ان پر بھیجا طوفان اور ٹڈی دل والقمل، یہ قمل لفظ جو ہے عربی میں اس کے دو ترجمے علماء نے کیے ہیں، بعض لوگوں نے ترجمہ اس کا جوں کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا گھن کا کیڑا، اور گھن کا کیڑا جو ہے اس کو زیادہ مفسرین نے اختیار کیا، اس لیے ہم بھی گھن کا کیڑا لے کے چلتے ہیں کہ اور گھن کا کیڑا والضفادع اور مینڈک والدم خون، آیات مفصلات، نشانیاں الگ الگ، مفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کے درمیان فصل ہو، اور فصل کہتے ہیں بیچ میں گیپ ہونا، مفصلات الگ الگ جدا جدا نشانیاں، فاستکبروا، اور ان کے بعد بھی انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، وہ قوم تھی ہی مجرم۔ اب یہ جو ہیں یہ آیات قرآن نے کہا ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ بہت سارے معجزات ہیں، کئی معجزات ہیں، اس میں سے خاص طور سے قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ اس 9 واضح نشانیوں میں سے آج سب آپ کے سامنے آ جائیں۔ پہلی 2 نشانیاں وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون دربار فرعون میں پیش فرمائی تھی، ایک تو ید بیضا اور دوسرا عصائے موسیٰ کا سانپ بن جانا،
دو نشانیاں ہو گئیں۔ تیسری نشانی یہاں پر رب نے فرمایا کہ ان پر ہم نے قحط لگا دیا۔ یہ قحط جو اوپر تذکرہ ہوا، بعض مفسرین نے تحقیق کر کے بتایا کہ مسلسل 7 سال تک قحط رہا۔ آپ انداز فرمائیں کہ ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ جو انسان تک پہنچانے کا انتظام رکھتے ہوئے ہر دور میں ضروریات زندگی کو جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچانے کا غیبی انتظام فرماتے ہیں، کوئی حکومت، کوئی حکمراں نہ انفرادی طور پر، نہ اجتماعی طور پر، نہ کسی بھی طور پر اس کا انتظام کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس کے پہلے کبھی آپ سے عرض کیا تھا، پھر سے ایک بار عرض کرتا ہوں، شاید میں نے عید کی تقریر میں یہ بات عرض کی تھی مسلم گراؤنڈ میں، کہ ذرا اس پر بھی کبھی غور کرو کہ جو تم کھانا کھاتے ہو اس ایک وقت کے کھانے کو تم تک پہنچانے میں اللہ عز و جل اپنی مخلوقات میں سے کتنی مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگاتا ہے۔ میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے کہ میں الحمدللہ اس پہ کوشش کر چکا ہوں اور ناکام ہو چکا ہوں، اور آپ بھی یقیناً ناکام ہو جائیں گے۔ ایک وقت آپ کا جو کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، روٹی، چاول، سالن، سبزی، یہ تھوڑا سا، یہ سب، اس کو آپ تک پہنچنے میں کتنے ہاتھ لگے، کتنی مخلوقات استعمال ہوئی، آپ گن کے اس کو نہیں کیلکولیٹ کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ آپ انداز فرمائیں، ایک صرف وہ جو جس کا آٹا بنا ہے، جو گیہوں کا، وہ گیہوں کیسے آیا؟ وہ گیہوں جس کسان نے کہاں پر بیج خریدا تھا اور نہ جانے کون سی زمین میں اس کو لگایا تھا، اور اس زمین میں اس کا پودا اللہ نے اگایا، پھر اس گیہوں کو کاٹنے کے لیے اللہ نے اپنے کس بندے کو اس پر رکھا، اس نے اس کو کاٹا، جو اس کو صرف گیہوں کٹنا اتنا نہیں، بلکہ اس میں کون سا ہل استعمال ہوا، کون سا پمپ استعمال ہوا، کون سا وہ اوزار استعمال ہوا اس کو کاٹنے کے لیے، اس اوزار کو بنانے کے لیے اللہ نے کن کن لوگوں کو استعمال فرمایا تھا، کہاں سے وہ لوہا نکلا تھا، کہاں اس کو پگھلایا گیا تھا، کس حداد نے اس کو اس شکل میں بنایا تھا، کس دکان پہ وہ بکا تھا، کس دکان سے آ کر اس کے ہاتھ آیا تھا، اور پھر وہ کٹا وہاں سے، اور اس کے بعد خدا جانے جس گاڑی پر اس کو لاد کے لایا گیا، اس گاڑی میں جو کچھ استعمال ہوا تھا، اس کے جو پہیے تھے وہ کہاں کا ربڑ تھا، اس میں جو استعمال ہونے والی چیزیں تھیں وہ کہاں کی دھاتیں تھیں، اس میں جو پیٹرول استعمال ہوا تھا وہ کس ملک سے آیا تھا، آپ انداز نہیں کر سکتے۔ ایک گیہوں کے دانے کو اگر نہیں کیلکولیٹ کر سکتے تو پورے کھانے کو کیا کیلکولیٹ کرتے؟ میرا دعویٰ ہے، قرآن نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ دلوں پہ تالے پڑے ہیں کیا؟ ہم آنکھ بند کر کے جینے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے میرے بھائیوں، ہم آنکھ کھول کے جینے کے لیے پیدا کیے گئے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ان پر قحط کا نتیجہ یہ ہوا کہ اناج کی، پھلوں کی، ضروریات زندگی کی کمی ہو گئی۔ مفسرین کی تحقیق کے مطابق 7 سال تک یہ قحط رہا۔ اب 7 سال میں وہ کتنے برے حال سے گزرے ہوں گے اللہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اب اگلی آیت میں جو ہے فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ طوفان جو تھا یہ پانی کا طوفان تھا۔ یہاں سے جو جن نشانیوں کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں۔ یہ مصر کی آبادی جو تھی، ایک تو آل فرعون تھے جن کو قبطی کہا جاتا ہے، فرعون جو تھے وہ قبطی کہلاتے ہیں، اور ایک بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل کو اس نے کچل کے رکھا تھا، اپنی غلام بنا کر رکھا تھا۔ قبطی جو تھے وہ آل فرعون تھے، زمین پہ دندناتے پھرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کیا، بنی اسرائیل تو ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اب جتنے عذاب آئے، جیسے یہ طوفان جو آیا، اس کی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ مصر میں یہ طوفان آتا ہے تو پورا مصر پانی پانی ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طوفان سے صرف متاثر آل فرعون ہوتے ہیں۔ اس طوفان سے متاثر صرف آل فرعون ہوتے ہیں۔ جو فرعونی ہیں، جو فرعون کے ماننے والے مشرکانہ عقیدے والے لوگ ہیں،
یہ طوفان ان کو متاثر کرتا ہے، ان کے کھیتوں میں پانی بھر گیا، ان کے گھروں میں پانی بھر گیا، ان کے چولہوں میں پانی بھر گیا، ایسا پانی کہ پانی پانی ہو گیا ہر طرح، ان کی زندگی پوری طرح مفلوج ہو گئی۔ لیکن ایک گھر قبطی کا ہے، دوسرا گھر بنی اسرائیل میں سے کسی فرد کا ہے، اس کے گھر میں پانی گھسا ہوا ہے، اور دوسرا شخص جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے اس کا گھر پوری طرح خشک، پوری طرح خشک، وہاں کچھ نہیں۔ مجھے آپ بتائیے، اتنے عجیب و غریب نشانی دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں، جتنے عذاب ہیں سب کے بارے میں مفسرین نے یہ تفصیل بیان کی۔ تو یہ طوفان 7 دن تک رہا، اس کے بعد دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی کیوں ہو رہا ہے، موسیٰ کے ماننے والے ان کے گھر میں تو کوئی طوفان نہیں، کوئی پانی نہیں ہے، سب ہمارے پیچھے ہے۔ یہ یقینی طور پر موسیٰ کی دعا سے ہی اس طوفان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ دعا کر دو ہمارے لیے، یقین مانو ہم تم پر ایمان لائیں گے، اب بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دو۔ جناب موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، جناب موسیٰ نے جس بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اس رب کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، اس رب کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ جناب موسیٰ نے دعا فرمائی، طوفان جو آیا تھا اس کے اثرات ختم ہو گئے، پھر سب خشک ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جس کھیت میں پانی بھرا تھا، جب پانی خشک ہوا وہ اور ہرا بھرا ہو گیا، اور ہرا بھرا ہو گیا، اور پیداوار زیادہ ہو گئی، اور خوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد اپنا وعدہ پورا کرنے کے بدلے، ارے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ 1 مہینہ گزرا، طوفان کے بعد 1 مہینہ گزرا، نول جراد، ہم نے ان پر ٹڈیوں کا غول بھیج دیا۔ یہ ٹڈی کا غول جیسا میں نے آپ کو بتایا، جب چلتا ہے تو آفت اور مصیبت بن کے چلتا ہے۔ اب ان کا بھی یہ معاملہ، ظاہر ہے کہ مصر کے آس پاس جو کھیتیاں ہیں وہ خالی فرعونیوں کی تھوڑی ہے، قبطیوں کی تھوڑی ہے، بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ یہ ٹڈی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو کھیتی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ، اور جو قبطیوں کی آل فرعون کی جو کھیتی اس کو چٹ کر جاتے۔ 1 ہفتے تک یہ طوفان رہا۔ اب جب یہ دیکھا کہ ارے یہ کیا آفت آ گئی، ہم تو مر جائیں گے، ہمارے پورے کھیت برباد ہو جائیں گے، پھر دوڑے گئے، اور فرعون سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیجیے نا کہ ایک بار اور دعا کر لیں۔ اب یقین مانیے ہم تو بالکل طے کر لیے کہ اب کی ہم بالکل ہٹیں گے نہیں، اور یہ پریشانی ختم ہو جائے، ہم مانیں۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد ٹڈیوں کا غول جو تھا اللہ کے حکم سے آیا تھا، اللہ کے حکم سے چلا گیا۔ اب اس کے بعد پھر حالات برابر ہو گئے، پھر وہ اپنی پرانی عادت پر آ گئے۔ اب اس کے بعد والقمل، یہ قمل جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ جو بھی اس کا ترجمہ کیا ہے علماء نے، لیکن اس سے زیادہ اچھا ترجمہ جو ہے وہ گھن کا کیڑا۔ گھن کا کیڑا جس چیز میں گھن لگ جائے نا، اب گیہوں 1 کلو گیہوں کا اور اس میں خدا نہ خواستہ گھن لگ گیا نا، یہ گھن کا کیڑا کسی بھی چیز کو اندر سے کھاتا ہے، اندر سے کھاتا، اوپر کا کور نہیں کچھ کرتا، باریک سا سوراخ رہے گا وہ آپ کو دکھے گا نہیں، اندر سے وہ پورا چٹ کر جائے گا۔ 1 کلو گیہوں آپ رکھیں گے، اگر گھن کا کیڑا اس میں لگ گیا تو وہ بعد میں 200 گرام بھی نہیں بچتا وزن میں، یہ حال ہوتا ہے۔ اب جس چیز میں ان کے کپڑے، ان کے مکانات، ان کے دروازے، ان کے صندوق، سب جگہ گھن کا کیڑا ہے۔ گھن کے کیڑے نے چاٹنا شروع کیا، ہفتے بھر یہ عذاب رہا، پھر ان کا وہی حال۔ آئے موسیٰ سے معافی مانگی، دعا کر دیجئے موسیٰ، اب تو یقین مانیے ہم مان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم کو ماننا پڑے گا بھائی، آپ دعا کر دیجئے یہ ختم ہو جائے۔ تو موسیٰ اللہ کے نبی نے دعا کیا، ختم ہو گیا عذاب۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ والضفادع، ضفادع جو ہے یہ میڈک کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یہ اتنا خطرناک عذاب تھا کہ جب جو اپنے گھن کے کیڑے سے نہیں مانے گا، ختم ہو گیا عذاب، پھر اپنی منمانی کرنے لگے، کوئی وعدہ کا وفا کرنا نہیں، کوئی بنی اسرائیل کے ساتھ رعایت نہیں، کوئی توبہ اللہ نہیں، کوئی جناب موسیٰ پر ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر میڈک کا عذاب دیا۔ یہ میڈک کا عذاب جو ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جتنے عذاب ہیں اس کی خصوصیت یہ تھی، یہ مخصوص تھا آل فرعون کے لیے۔ یہاں پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں،
دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کو اچانک کرنٹ لگ گیا اور وہ کرنٹ لگے ہلنے لگے اور دوسرا آدمی سیدھا سیدھا بیٹھا ہو. سوچیں جیسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی کرنٹ کی تو کوئی چیز نہیں ہے, یہ کیوں ایسا کرنٹ اس کو لگ رہا ہے؟ سوچے گا نہیں آدمی کہ کتنے مردود ہوں گے. یا بات اس پر آتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے توفیق خیر چھین لی جائے بات سمجھ نہیں آتی. مینڈک کا یہ حال ہوا کہ پورا شہر مینڈک سے بھر گیا, پورا شہر, مگر یہ پورا کا پورا مینڈک کا معاملہ صرف فرعونیوں کے ساتھ, قبطیوں کے ساتھ, اور بنی اسرائیل آزو بازو گھر ہے اور کتنے مینڈک بیٹھا وہ تو مینڈک ٹر 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 کرتے اس کے اوپر آئے بیٹھے اس کو گلے تک مینڈک ہی مینڈک, گلے تک مینڈک. گھر میں جو سامان ہے وہ سالن پکا ہے, سالن تک اس میں ڈھکنا کھولا وہ مینڈک نکلا ٹر کر کے اس میں, جہاں وہاں مینڈک مینڈک مینڈک. کیا حال بنا ہوگا ان کا. اور مزے کی بات یہ کہ بنی اسرائیل کا جو قوم تھی اس کے گھر والوں کے ساتھ کہیں وہ مینڈک کا بچہ بھی نہیں دکھتا تھا. مینڈک تو بہت بڑی بات ہے, مینڈک کا بچہ بھی نہیں دکھتا تھا. پریشان, پھر دعا کی درخواست کی, جناب موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے اس عذاب کو بھی ہٹا دیا. اور اس کے بعد پھر آیا والدم, دم کہتے ہیں خون کو. یہ عذاب, اچھا آپ ہر عذاب کو دیکھیں گے پہلے عذاب سے مختلف ہے, اس میں شدت زیادہ ہے. دم کا یہ حال ہے کہ ان کے کنویں, ان کے گھر کے حوض, ان کے گھر کا پانی کا اسٹاک سارا کا سارا خون. یہاں تک کہ بنی اسرائیل سے وہ, اب خون تو کوئی پینے کی چیز نہیں ہے نا, پیاس کیسے بجھے؟ پانی کا گلاس بنی اسرائیل سے مانگتے ہیں بھیک میں کہ تم پانی دے دو, تمہارے تو پانی پانی ہے, میرے یہاں خون بن گیا ہے. وہ اس کو پانی کا گلاس بڑھا کے دیتا ہے اور جیسے ہی اس قبطی کے ہاتھ میں گلاس آتا ہے وہ پانی خون میں تبدیل. بتائیے وہ زندگی کتنی عجیب ہے, کتنی عجیب ہے, کیسی تصور نہیں کر سکتے. پانچوں کے پانچوں جو عذاب یہاں ہیں تصور نہیں کر سکتے کہ کیا بنا ہوگا ان کی زندگی کا. فرمایا آیات مفصلات, الگ الگ نشانیاں, الگ الگ معجزات. مفسرین فرماتے ہیں اس میں سے ہر عذاب ایک ہفتے کے لیے رہتا تھا. جناب موسیٰ کی دعا ہوتی تھی, ان کی دعا سے اس کو ختم کیا جاتا تھا. 1 مہینے تک عافیت کا معاملہ رہتا تھا. یہ ان کو مدت دی جاتی تھی جو انہوں نے وعدہ کیا ہے, ہم ایمان لائیں گے, ہم بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے, اپنے وعدے کو ایفا کریں, اپنے وعدے کو پورا کریں, لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. اس طرح ایک ایک ہفتہ رہ کر یہ الگ الگ نشانیاں, الگ الگ آیات جو ہیں, الگ الگ عذاب ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا. قحط کا عذاب جو تھا وہ 7 سال, اور باقی یہ جو عذاب تھا یہ 7 دن رہتے تھے, اور اس کے بعد 1 مہینہ اور بعد مفسرین کی نزدیک 3 ہفتے کے لیے اس عذاب کو ٹال دیا جاتا تھا. ان کو مہلت دی جاتی تھی توبہ کرنے کے لیے, لیکن وہ نہیں مانے. قرآن نے کہا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, انہوں نے اس کے بعد بھی تکبر کیا اور وہ تو تھی ہی مجرم قوم. اب رب نے فرمایا ولما وقع علیہم الرجز. دیکھو رجز لفظ جو ہے عربی زبان میں رجز کا ایک ترجمہ ہوتا ہے گندگی, اس لیے عذاب کو بھی رجز کا لفظ. اس لیے عذاب جو رہتا ہے وہ پاک صاف رہتا ہے کیا؟ وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. تو رجز جو ہے اس کا ترجمہ عذاب بھی ہوتا ہے, اس کا ترجمہ گندگی بھی ہوتا ہے, اور اس کا ایک ترجمہ پلیگ بھی ہوتا ہے. طاعون کا جو مرض ہوتا ہے, طاعون کا جو چوہوں سے ہوتا ہے, رجز کا ایک ترجمہ لغت میں اس مرض کو بھی رجز کہا جاتا ہے. ان 5 عذاب کے بعد اب ان پر جو عذاب آیا وہ طاعون کا عذاب تھا. اور طاعون کا جب عذاب آیا ان پر, حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا میں نے تذکرہ پچھلی تفسیر میں درس میں کیا تھا کہ تفسیری روایتوں میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے, فرماتے ہیں 1 دن میں جب اللہ نے یہ عذاب ان قبطیوں پر, ان آل فرعون پر اس کو مسلط کیا طاعون کے عذاب کو, تو 1 دن میں 70,000 آدمی مرے. اب ایک شہر میں, ایک آبادی میں 1 دن میں 70,000 میتیں ہو جائیں, کون کس کو دفن کرے گا؟
اس لیے حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو دفن بھی نہیں کر سکتے، یہ ایسا عذاب تھا۔ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، یہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو تمہارے اس عہد کے بدلے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا گیا، لنؤمنن لک، ہم ضرور ایمان لائیں گے آپ پر، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم نے ان سے اس عذاب کو دور کر دیا، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، ایک مدت تک کے لیے جو طے تھی انہوں نے پھر اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ ایک دن میں 70,000 موتیں برداشت کرنے کے بعد بھی وہ لوٹنے کے لیے تیار نہیں اللہ کی طرف، اور اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ اب آپ دیکھیے اس کو لے کر پوری 9 نشانیاں ہوتی ہیں۔ 2 نشانیاں وہ جو حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پیش کی تھی، ید بیضا اور عصائے موسیٰ جو سانپ بنتا تھا، وہ 2 نشانیاں ہوئیں۔ تیسری نشانی جو تھی وہ یہاں پر جو قحط کا سلسلہ ہوا، تذکرہ ہوا، تیسری نشانی تھی۔ اس کے بعد لگاتار فرمایا طوفان، چوتھا جراد، ٹڈی دل 5، قمل 6، دفادع 7 اور دم 8، اور اس کے بعد یہاں پر فرمایا کہ 9واں جو عذاب تھا یہ تھا رجز، یہ پلیگ کا عذاب۔ یہ 9 نشانیاں ہیں جس کو قرآن نے فرمایا کہ لقد آتینا موسیٰ 9 آیات، ہم نے جناب موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ مفسرین نے اس طرح اس کو گنوایا ہے۔ اب اس کے بعد آ کے فرمایا جب وہ ہر بار اپنا عہد توڑتے رہے تو کہا فانتقمنا منہم، انتقام کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ لینے کا۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا ان سے، ہم نے بدلہ لیا ان سے۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس لیے کہ ہماری آیتوں سے وہ غفلت برت گئے۔ یہ ایک آیت میں اس کو یہاں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ایک آیت میں ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ میرے بھائیو، جب رب کائنات کسی سے بدلہ لینے کا فیصلہ فرمائے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا آپ تصور۔ تاریخ، پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، حضرات انبیاء علیہ نبی السلام کی دعوت برسوں چلتی ہے، اور ان کے برسوں کا صبر، ان کا اور ان کے ماننے والوں کا، اور اس کے بعد جب ان کے صبر کا انتقام لیا جاتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر کیا شکل ہوتی ہے۔ کبھی ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، کبھی پتھروں کی بارش کر دی جاتی ہے، کبھی ڈبو کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، کبھی ان کی شکلیں تبدیل کر دی، کیا نہیں۔ فرمایا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ اب یہ حضرت حق کی جانب سے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لمبی تفسیر، اب وقت درس میں اتنا نہیں رہ گیا، کہ پوری تیاری کر لی انہوں نے، اور پوری قوم کو اس سے باخبر کر دیا گیا کہ فلاں دن رات میں اپنے آپ کو ہم کو یہاں سے لے کے چلنا ہے، اور فلسطین کی طرف ہم کو یہاں سے ہجرت کرنا ہے۔ راحت کے اندھیرے میں نکلے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پورے بنی اسرائیل چلے ہیں، مصر کو چھوڑ دے رہے ہیں اور چلے جائیں گے فلسطین۔ راستہ بھٹک گئے، رات کی تاریکی تھی، راستہ بھٹک گئے، اور چلتے جب رات کا اچھا خاصا حصہ گزر گیا تو چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ سامنے بحر قلزم، سامنے دریا جس کا نام بحر قلزم ہے، آج بھی اس کا نام بحر قلزم ہے۔ اور جب قلزم سامنے دکھائی دیا تو اسی وقت فرعون کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہیں سے کہ یہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس نے بھی اپنی پوری فوج کو لے کر ان کا پیچھا کیا، اور جب یہ دریا ان کے سامنے آیا، عین اس وقت پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دن کو آتا دکھائی دیا۔ سورہ شورى میں کہا یہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے۔
کیا شکل ہو سکتی ہے اس کی؟ سامنے دریا، سمندر، اور پیچھے ہمارا دشمن. سامنے چھلانگ لگاتے ہیں تو بھی موت، اور اگر رکے رہتے ہیں تو یہ آ کے ہم کو چھوڑے گا نہیں، ہمارا قیمہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، ان کو پکڑ لیے گئے. جناب موسیٰ نے جواب دیا قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ بتائے. یہ نبی کا ایمان ہے، یہ نبی کا ایمان. بظاہر دونوں طرف موت کے حالات ہیں، قرینہ جو موجود ہے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. اور جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے. وہی آئی، موسیٰ اپنے عصا کو دریا پہ مارو. جناب موسیٰ کا عصا جو کل تک سانپ بنتا تھا، آج جناب موسیٰ نے اس کو دریا پہ مارا اور دریا میں راستہ بن گیا. اور دونوں طرف سے ابلتا ہوا سمندر، دونوں طرف سے ابلتا ہوا سمندر، اور درمیان سے راستہ، اور اس راستے پر سے بنی اسرائیل کو اللہ نے گزارا. اب بنی اسرائیل دریا کے پار ہوئے. پیچھے تو وہ دندناتا ہوا آ ہی رہا تھا. جب وہ پار ہو گئے تو اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، عقل سے تو محروم تھا بیچارہ، گھس گیا اپنی فوج کو لے کر. اور نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو غرق کر. قرآن نے اس کو سورہ بقرہ میں ایک آیت میں فرمایا، ایک آیت فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بِكُم، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں پار کر دیا، نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور سارے فرعون کو، اس کے ماننے والوں کے ساتھ فرعون سمیت ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ چکے، اپنی آنکھوں سے تم نے اپنے دشمن کو اپنے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا. یہ عجیب و غریب بات ہے. اس کے بعد کی آیت جس واقعے کو بیان کرتی ہے کہ دریا پار ہوا، جناب موسیٰ کلیم اللہ ان کے ساتھ، اب آگے کوئی بستی تھی، اس بستی میں سے گزر ہوا. قرآن فرماتا ہے آگے، پہلے اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التی بارکنا فیہا، اور اس قوم کو جو بالکل کچلے ہوئے تھے ہم نے اس ملک کے مشرق و مغرب کا ان کو مالک بنا دیا. کچلے ہوئے تھے، کمزور نہیں تھے، کچلے ہوئے تھے، کچل کے رکھا گیا. کمزور سمجھا جا رہا تھا. کمزور اللہ والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، جس کے ساتھ اللہ دیتا وہ کمزور کہاں سے ہوتا. لوگ ان کو کمزور سمجھ رہے، لوگ ان کو کمزور سمجھ رہے تھے جیسے لوگ ہم کو کمزور سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ والا کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. ہاں، حالات کے اعتبار سے، حالات کا جو نشیب و فراز ہے اس سے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن لوگ اس کو کمزور سمجھے، ان کی سمجھ ہے. لیکن جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے وہ کبھی کمزور. اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قوم جس کو انہوں نے کمزور سمجھا تھا، کمزور سمجھ لیا تھا جس کو انہوں نے، ان کو ہم نے ملک کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا. اس ملک میں جہاں ہم نے برکت عطا فرمائی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور وہ بنی اسرائیل نے جو برسہ برس تک صبر کیا تھا، اس صبر کی وجہ سے اللہ کے احکام ان پر یہ پورے ہوئے. ان کا صبر جو تھا، اس صبر کا بدلہ ان کو یہ دیا گیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ انہوں نے صنعائی کی تھی، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، وہ عمارتیں اور وہ کھیتیاں اور وہ بیلیں جو اوپر چڑھاتے تھے، سب کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب یہ قوم بنی اسرائیل ابھی اس نے ایک عجیب و غریب معجزہ اللہ کا دیکھا ہے، عجیب و غریب اللہ کی طاقت، کہ اس نے دریا کو ان کے لیے خشک کر دیا تھا اور ان کے دشمنوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے دریا میں ڈبو دیا.
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔ فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جو اپنے بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے، بت پرست قوم کے پاس۔ اصنام کا لفظ ہے، ایک بت نہیں تھا، کئی بت تھے، جمع آیا ہے، صنم کی جمع اصنام، اپنے بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مطلب بت پرست قوم کے پاس۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ان کے کیسے خوبصورت معبود ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو نا۔ حضرت نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، بہت ہی جاہل قوم ہو تم، بہت ہی جاہل ہو، اتنے جاہل ابھی اپنی آنکھوں سے تم نے اپنے رب کی قوت اور طاقت کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا تو ہم اس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ بہت ہی جاہل لوگ، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ جو کچھ ہے یہ سب کا سب فنا ہو جائے گا۔ میں نے متبرن کا ترجمہ جو کیا وہ ترجمہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کیا تھا۔ حضرت نے ان ہؤلاء، بے شک یہ متبر، اس کا ترجمہ فنا ہو جائے گا، لیکن حضرت نے ترجمہ کیا تھا معلوم کون سے، اس پہ جھاڑو پھر جائے گی، اس پہ جھاڑو پھر جائے گی۔ ما ہم فیہ، جو کچھ ہے ان کے پاس، وہ باطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہو جائے گا جو کچھ وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا دوسرا معبود تم کو تلاش کر کے دوں، جبکہ اس نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ اس سے بنی اسرائیل کی فطرت کا آپ انداز لگائیں۔ یہ بنی اسرائیل جو قوم ہے جسے ابھی واسطہ ہے، جس قوم کے بارے میں قرآن نے یہ بات ارشاد فرما دی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ایمان والوں کی دشمنی میں سخت ترین ان لوگوں کو پاؤ گے جو یہودی ہیں اور جو شرک کرنے والے ہیں۔ قرآن جو بیان فرمائے نا وہ حرف آخر ہے، وہ اللہ کا کلام، اور وہ تمت کلمت رب کا، تمہارے رب کے کلمات پورے ہو گئے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ نے فرما دیا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں تم جتنے الائنس بنانے کی کوشش کرو، کوئی کرے، کوئی کہیں پر بھی کتنے الائنس بنانے کی کوشش کرے، میرے رب نے فرمایا ہے ایمان والوں کی دشمنی میں شدید ترین تم ان لوگوں کو پاؤ گے جو یہودی ہیں، اور والذین اشرکوا، جو مشرک ہو۔ تمہارا یہاں پالا مشرکوں سے ہے فلسطین میں، اور دوسرے مقامات پر تمہارا پالا یہودیوں سے پڑا ہوا ہے۔ خوب سمجھ لو یہ وہ دو قومیں ہیں جن کے لیے قرآن نے یہ فرما دیا یہ ایمان والوں سے ہمیشہ اشد دشمنی ہوتی ہے، اشد دشمنی۔ بہرحال پھر حضرت حق نے فرمایا بھائی انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، غور تو کرو، تم کو ہم نے فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری بری تکلیفیں پہنچا رہے تھے، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں بڑی زبردست آزمائش، اس آزمائش سے نکالا۔ تمہاری نسل کشی، تمہاری نسل کو ختم کرنے کا جو پلان بنایا تھا فرعون نے، اس سے تم کو بچایا میں نے۔ فرعون اور اس کے ماننے والے جو تمہارے اشد دشمن تھے، ان کو تمہارے سامنے میں نے دریا میں ڈبو کر مارا، تم اس کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد کہتے ہو اپنے پیغمبر سے کہ ایک بت بنا دو، ہم اس کی استغفر اللہ۔ مفسرین نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ آدمی پر صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے اہل ایمان نے اپنے آپ کو اہل کفر کی صحبت سے غیر ضروری معاملات جو اس کا نہیں کہتا، غیر ضروری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے جتنا، اس لیے کہ آدمی اپنے ماحول سے متاثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اور اس کا اگر آپ کو نظارہ دیکھنا ہے تو خود ہمارے شہر کے آس پاس جو گاؤں کھیڑے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ 10 20 50 گھر جو ہیں وہ غیروں کے ہیں، اور اس میں 1 2 گھر بیچارے
اہل ایمان کا بھی ہے، ان کی جا کے تہذیب و تمدن دیکھو۔ ہم لوگوں کو واسطہ پڑا ہے ایسے بہت سارے معاملات میں آنے جانے کا، ان کی تہذیب و تمدن دیکھو، کسی طرف سے نہیں لگتے کہ وہ مسلمان ہیں، پوری طرح ان کی تہذیب ان پر، لباس بھی ویسے ہی۔ زبان کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے، زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی جس زبان جہاں پیدا ہو وہاں کی زبان بولے گا، زبان سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اسلامی تشخص، عقیدہ توحید، پھر اسلامی تہذیب، ہماری شرم و حیا، ہمارا حجاب، ہمارا لباس۔ ارے یہ بھی کوئی لباس ہے کہ 8 میٹر کا کپڑا آدمی لپیٹ لے اور وہ گھٹنا کھلا ہو؟ ہمارے 2 میٹر کا پائجامہ یا تہمت جو ہے وہ پورے جسم کو ڈھانپ دے اور وہ 8 گز کی وہ پہننے کے بعد بھی اس کا گھٹنا کھلا ہو، اور مسلمان بھی ویسی دھوتی پہن کے گھوم رہا۔ آپ دیکھیں گاؤں کے لوگ۔ میرے بھائیوں، ایسے سارے ماحول سے مفسرین نے اس آیت شریفہ کی روشنی میں کہ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان مردودوں کو کیسے یہ خیال آ گیا کہ ہمارے لیے بھی ایک بت خانہ ہونا چاہیے اور ہم بھی وہاں بیٹھ کر معاذ اللہ ان کی جیسی حرکتیں کریں، ان کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئے۔ اس لیے ایسے سارے ماحول سے جو آدمی کو اللہ کے احکام سے، اپنے دین سے بیگانگی کا پر لے آتا ہے اور اس سے ہٹانے کا سبب بن سکتا ہے، اہل ایمان کو اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر اس میں آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں تعلیم کا۔ 10th کے بعد ابھی 11th کے ایڈمیشن کا سب چکر چلا ہوا ہے، آپ دیکھیے کیا کہیں، کو ایجوکیشن، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ، پھر لڑکے لڑکیاں اور وہ بھی غیر مسلم اور مسلمان سب ایک ساتھ۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں اپنے گھر پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آخری میں ایک بات عرض کریں کہ ہمارے ساتھی بھائی الیاس صاحب جو ہیں، ان کے پوتے کی طبیعت زیادہ خراب ہے، 1 ہفتے سے بچہ ایڈمٹ ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو شفا کاملہ۔ اور وہ اپنے ماجری میں جو مسجد صابر جو زیر انتظام ہے الحمدللہ مجلس تعلیم القرآن کے، وہاں کے امام صاحب جو تھے ان کی بڑی ہمشیرہ کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحومہ کو کی مغفرت فرمائے، اور سارے ہی مریضوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرمائے، سارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ اللہ جن کو جس طرح کی پریشانی لاحق ہے، اللہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی الہ العالمین، ساری مغفرتیں آپ کی طرف سے، ساری رحمتیں آپ کی طرف سے، ساری عظمتیں آپ کے لیے، سارا تقدس آپ کے لیے، ساری سبحانیت آپ کے لیے، ساری حمد و تعریف آپ کے لیے۔ اے اللہ، اس امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔